الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مثال له ولا مثل له ولا مثيل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ورحمتنا ومولانا وأعلانا وأتقانا وأجلانا ومحبوب ربنا ومحبوب الأنبياء والأولياء والأتقياء والأزكياء والشهداء والأتقياء والأزكياء والشهداء والصلحاء ومحبوب الأقطاب والأوتاد والأرواس ومحبوب المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم على
وعلى آله وعترته بعدد كل معلوم لك. انتہائی واجب احترام جناب پیر طریقت رہبر شریعت سلطان نواز سے نام برکاتہ کی اجازت سے اور ان کی توجہ سے حاضرین محفل، آج کا آواز آپ لوگ انتہائی توجہ اور انہماک سے سنیے. آج کے اس واعظ کا تعلق رؤیت خداوندی کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رؤیت کہتے دیکھنا، کہ اللہ کی رؤیت یہ ایک امر ممکن ہے کہ ناممکن ہے. حال میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. بحالت بیداری خدا کی رؤیت ممکن ہے کہ ناممکن ہے. آج کے واعظ کا تعلق اس بات کے ساتھ. ابتدائی اسلام میں گمراہ فرقوں میں سے ایک فرقہ گزرا ہے معتزلہ. معتزلہ اس بات کے قائل ہے کہ خدا کی رؤیت بحالت بیداری ناممکن ہے. پہلے ان کے دلائل سنتے ہیں، پھر اس کے بعد اہل سنت والجماعت کا مسلک اور دلائل بیان کریں. تو لہذا ابتدائی واعظ سے انتہائی واعظ تک آپ خوب متوجہ ہیں. معتزلہ اس بات کے قائل ہیں کہ خدا کی رؤیت بحالت بیداری یہ ناممکن ہے. ان کی دلیل عقلیات ہے. عقلی جس چیز کو آپ دیکھتے ہو اس کو کہتے ہیں شیء مرئی. معتزلہ کہتے ہیں کہ شیء مرئی، جس چیز کو بندہ دیکھتا ہے اس کو کہتے ہیں شیء مرئی. کہ شیء مرئی کی رؤیت کے لیے 3 شرائط. معتزلہ کہتے ہیں کہ شیء مرئی کی رؤیت کے لیے 3 شرائط. پہلی شرط یہ ہے کہ آپ جس چیز کو دیکھتے ہو وہ جسم ہو. ابھی آپ کو یہ لاؤڈ اسپیکر نظر آ رہا ہے اس لیے کہ یہ جسم. تو شیء مرئی کی رؤیت کے لیے پہلی شرط ہے جسم ہونا. اور خدا تو جسم نہیں ہے، کیونکہ جسم اپنے تحقق میں محتاج ہے اپنی اجزاء کے، اور خدا میں احتیاج نہیں. تو وہ کہتے ہیں شیء مرئی کی رؤیت کے لیے پہلی شرط ہے جسم ہونا. دوسری شرط ہے جہت. مثلا آپ مجھے دیکھنا چاہتے ہو تو اسی طرف پر آپ دیکھو کہ جہاں پر میں بیٹھا ہوں. آپ اس لاؤڈ اسپیکر کو دیکھنا چاہتے ہو تو اسی طرف جہت. اور خدا کے لیے کوئی جہت نہیں ہے. یہ قرآن میں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. تو وہ کہتے ہیں کہ شیء مرئی کی رؤیت کے لیے پہلی شرط ہے جسم ہونا، دوسری شرط ہے جہت ہونا، اور تیسری شرط ہے توسط، درمیان میں. اب انسان کو اپنی پلکیں نظر نہیں آ رہی. اس وقت اگر میں اپنی پلکوں کو دیکھنا چاہوں تو یہ مجھے نظر نہیں آتی. کیوں؟ انتہائی قرب کی وجہ سے. اسی طرح اس جگہ سے اگر میں دادا صاحب کا مزار دیکھنا چاہوں تو کرامت ہے، کرامت کی بات نہیں کرتا، عام حالات میں. ادھر سے اگر کوئی شخص لاہور میں دادا صاحب کا مزار دیکھنا چاہے تو یہ ممکن نہیں. کیوں؟ بہت. تو
شیء مری کی رویت کے لیے تیسری شرط ہے توسط، کہ جس چیز کو آپ دیکھ رہے ہو نہ وہ انتہائی قریب ہو نہ وہ انتہائی بعید ہو۔ تو معتزلہ کہتے ہیں کہ خدا کی ذات میں یہ تینوں شرائط، جسم ہونا، جہت کا معلوم ہونا اور توسط، یہ ناممکن ہے۔ تو جب خدا کی ذات میں یہ تینوں شرائط کا وجود ناممکن ہے تو خدا کی رویت کو کہتے ہیں ناممکن۔ تو اس سب دلیل کا دارمدار کیا؟ عقلیہ، یہ عقل کی بات۔ وہ کہتے ہیں شیء مری کی رویت کے لیے شرائط ثلاثہ ہیں اور یہ خدا کی ذات میں ناممکن، یہ ہے ان کی بات۔ اب پہلے ان کی اس باتوں کا جواب سنیے، پھر اہل سنت والجماعت کا مسلک سنیے۔ دیکھیے اب یہ ہماری اہل سنت کا جواب کہ آپ نے جو شیء مری کی رویت کے لیے تین شرائط بیان کی، اس کا تعلق ممکنات کے ساتھ ہے۔ اللہ واجب الوجود ہے، اللہ کے علاوہ سب کچھ ممکن الوجود ہے۔ ممکن کسے کہتے ہیں؟ جس کی ابتدا اور انتہا ہو۔ ممکن کسے کہتے ہیں؟ جس کی ابتدا بھی ہو اور خدا واجب الوجود ہے۔ واجب الوجود اس کو کہتے ہیں الذی لا ابتدا له ولا انتہا، جس کی نہ ابتدا ہو اور نہ انتہا ہو۔ تو معتزلہ نے جو یہ تین شرائط بیان کی، اس کا تعلق ممکنات کے ساتھ ہے، اور ہماری بحث واجب الوجود کے ساتھ ہے۔ تو ممکن کو واجب پر یا واجب کو ممکن پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ قیاس کے لیے ایک جنس کا ہونا ضروری ہے، اور لیس کمثلہ شیء، خدا کی طرح کوئی بھی نہیں۔ بات کو سمجھے نا کہ یہ جو تین شرائط آپ لوگوں نے بیان کی، رویت کے لیے تین شرائط، جسم، جہت، توسط، ان تینوں شرائط کا تعلق ممکنات کے ساتھ، اور ہماری بات واجب الوجود کے حوالے سے۔ واجب کسے کہتے ہیں؟ جس کی نہ ابتدا ہو نہ انتہا ہو۔ خدا کے علاوہ سب کچھ ممکن ہے۔ ممکن کسے کہتے ہیں؟ جس کی ابتدا بھی ہو اور انتہا بھی ہو۔ تو واجب کو ممکن پر اور ممکن کو واجب پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ قیاس کی جو شرط ہے ایک جنس کا ہونا، اور خدا فرماتے ہیں اپنی ذات کے بارے میں کہ لیس کمثلہ شیء، خدا کی طرح کوئی نہیں۔ یہ ان کی دلیل کا جواب۔ اب ہمارا اہل سنت والجماعت کا دعویٰ کیا ہے؟ کہ خدا کی رویت بحالت بیداری ممکن ہے۔ اب اس کے لیے دلیل سنو، قرآن کی آیت میں اللہ فرماتا ہے، اللہ ہم سب کو جنت نصیب فرمائے کہ جنت میں اہل جنت وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے اور وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں۔ یہ قرآن کیا ہے، اور حدیث مبارکہ میں نے تلاوت کی، ترمذی کی ہے۔ حضور فرماتے ہیں، دن حضور تشریف فرمائے اور 14ویں کا چاند نکلا ہے، 14ویں کا۔ حضور نے فرمایا انکم سترون ربکم، بے شک ان قریب تم اپنے رب کو دیکھو گے، کما ترون ھذا القمر، جیسے کہ تم لوگ اس چاند کو دیکھو، لا تضامون فی رؤیتہ، اور خدا کی رؤیت میں کوئی دقت اور مزاحمت نہیں۔ یہ روایت ہے ترمذی میں بھی اور یہ روایت ہے ابو داؤد میں، کہ حضور فرماتے ہیں قریب تم لوگ اپنے رب کو دیکھو۔ اب اگلی حدیث سنیے، تسلسل جاری۔ حضور فرماتے ہیں کہ اہل جنت جنت میں جائیں گے، اہل جنت جب جنت جائیں گے تو جنت میں ایک بازار لگے گا، میلہ۔
اہل جنت اس بازار میں جائیں گے، میلے میں جائیں گے، وہاں پر شکل اور صورتیں، تصویر سمجھتے ہو، تصویریں وہاں پر بکتی ہوں. تو جس جنتی کو جو تصویر اچھی لگے اس کا شکل جو ہے نا آٹومیٹک اس طرح ہو جائے، اور اسی لمحے اہل جنت کو خدا اپنی زیارت سے مشرف اور یہ جنتی جب خدا کی زیارت کر کے واپس اپنی جگہ جائے گا تو اس کی جو زوجہ و حور ہوگی وہ اس کو دیکھ کر حیران ہو جائے کہ تم تو عجیب و غریب شکل و صورت میں آئے ہو واپس، تمہارے حسن و جمال میں تو اور بھی زیادہ نکھار پیدا ہوا ہے. تو یہ جنتی کہے گا اپنی اس حور کو کہ میں خدا کی زیارت سے مشرف، خدا کی زیارت سے میں مشرف. تو دیکھیے صحبت اثر رکھتی ہے. دیکھو جنت میں اہل جنت ویسے بھی خوبصورت ہوں گے، اور جب وہ خدا کی زیارت سے مشرف ہوں گے تو ان انوارات کے ذرات اس جنتی پر پڑیں گے تو اس کے حسن میں اور بھی اضافہ. دیکھیے اور ایک واقعہ میں نے آپ لوگوں کو سنایا تھا چند جمعے پہلے، سیر اعلام نبلاء میں معروف کرتی کا کہ وہ ہر قسم کے حجابات میں بغیر براہ راست اتارتے ہیں. اور دوسری دلیل سنیے، موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن میں کہ یا اللہ آپ مجھے اپنی زیارت سے مشرف کیجیے. قرآن میں اللہ نے فرمایا اس طور کو دیکھو، طور سینا، میں اس پر ایک تجلی اپنی ڈالتا ہوں، اگر یہ اپنی جگہ پر مستحکم برقرار رہا تو تم مجھے دیکھو. اب دیکھو اگر خدا کی رویت ناممکن ہوتی تو پیغمبر ناممکن کی دعا نہیں کرتے. اگر خدا کی رویت ناممکن ہوتی تو خدا ان کو براہ راست فرماتے کہ موسیٰ یہ ناممکن ہے، اس کو تم نہیں کر سکتے. حالانکہ خدا نے کیا فرمایا کہ پہاڑ کو دیکھو، اگر پہاڑ اپنی جگہ پر مستحکم رہا تو مجھے دیکھو. تو پہاڑ کا استحکام یہ ایک ممکن چیز ہے، کوئی ناممکن ہے. وہ علیحدہ بات ایک پہاڑ پر مستحکم نہ رہ سکتا. تو اس ایک آیت مبارکہ میں دو دلائل. اگر خدا کی رویت ناممکن ہوتی تو پیغمبر ناممکن کی دعا نہیں کرتے. اگر خدا کی رویت ناممکن ہوتی تو خدا اپنی رویت کو پہاڑ کے استقرار پر معلق نہ بلکہ خدا براہ راست فرماتے کہ یہ ناممکن ہے. دیکھیے یہ سب باتیں بحالت بیداری کی ہیں، آپ کی میں باتیں نہیں کر رہا ہوں. آپ نے تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں نے 100 مرتبہ 100 مرتبہ. اور آخری مرتبہ جب حضرت فرماتے میں نے خدا کو دیکھا تو میں نے پوچھا کہ یا اللہ آپ کی قرب کا طریقہ کیا ہے؟ تو اللہ نے مجھے فرمایا کہ قرآن پڑھنا. تو پھر میں نے خدا سے پوچھا کہ سمجھ کر یا بغیر سمجھ. تو اللہ نے فرمایا کہ میرا کلام ایسا عظیم الشان ہے، جو اس کو سمجھ کے پڑھے اس کو بھی فائدہ ملے، جو بغیر سمجھ کے پڑھے اس کو بھی فائدہ. اگر اور کچھ فائدہ نہ ملے تو میری قرب کا فائدہ ضرور. سبحان اللہ. تو یہ خاک کام سے تو دو توجیہ کے حالات پر ہے. یہ سب بحالت بیداری. تو دیکھیے بحالت بیداری خدا کی رویت ممکن ہے، اس کی ایک دلیل قرآن کی وجوہ ہوئی ہے. بحالت بیداری خدا کی رویت ممکن ہے، اس کی دلیل ترمذی اور ابو داؤد کی روایت ہے انکم سترون ربکم کما ترون ھذا القمر لا تضامون فی رؤیتہ. خدا کی رویت بحالت بیداری ممکن ہے، اس کی اگلی دلیل وہ اہل جنت میں جائیں گے اس بازار میں خدا ان کو اپنی زیارت سے مشرف کرے. خدا کی رویت ممکن ہے، اس کی چوتھی دلیل موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو قرآن میں. تو دیکھیے اب اگلی بات اسی واقعے کے ضمن میں ایک واقعہ بات سنیں. واقعہ معراج میں حضور نے اللہ تبارک و تعالی کی زیارت اس آنکھوں سے فرمائی کہ نہیں فرمائی. سنیے بات کو سنیے، ہر ایک بات کی دلیل سنیے.
مسلم شریف کی روایت ہے، مسلم کہ حضور سے پوچھا گیا کہ آپ نے اللہ کی زیارت کی کہ نہیں؟ تو اس میں ایک گروہ یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ نہ، حضور نے جو ہے نا دنیاوی آنکھوں سے خدا کی زیارت نہیں بلکہ قلب سے حضور نے خدا کی معرفت حاصل کی۔ ان کی دلیل بھی یہی روایت ہے مسلم۔ اور دوسرا گروہ جمہور کا حضرت عبداللہ بن عباس مفسر قرآن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نہ، حضور نے خدا کی زیارت کی کسی دنیاوی آنکھوں سے۔ دونوں کی دلیل ایک ہی روایت ہے، یہ مسلم ہے، مسلم سے کہ حضور سے پوچھا گیا کہ آپ نے خدا کی زیارت کی کہ نہ؟ تو جو کہتے ہیں کہ نہیں کی وہ اس طرح کہتے ہیں کہ تلفظ اس طرح ہے، نور انا ارا، انا بمانا کیف، کہ وہ تو نور میں کیسے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور جو جمہور کہتے ہیں کہ حضور نے خدا کی زیارت فرمائی وہ کہتے ہیں کہ نہ، اس کا تلفظ اس طرح ہے کہ نور انی ارا، وہ ایک نور کا جس کو میں دیکھ۔ یہ جمہور کا مسئلہ ہے کہ حضور نے معراج کی رات اس دنیاوی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالی کی زیارت فرمائی ہے، اور دلیل کسی مسلم شریف کی یہ روایت ہے۔ اللہ تبارک تو بات کا تسلسل سنیے کہ خدا کی رؤیت یہ ایک امر ممکن ہے۔ جو فریق مخالف نے دلائل بیان کیے معتزلہ، اب سنیے معتزلہ کا تعارف تھوڑا مختصر سنیے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ تابعی، یہ بیٹھے ایک دن درس دے رہے واعظ۔ اب درس اور واعظ کے دوران ایک آدمی آیا اور اس نے سوال کیا کہ حضرت، ایک شخص گناہ کبیرہ کرتا ہے، مرتکب کبائر، شریعت میں اس کا کیا حکم؟ تو یہ آداب ہے کہ استاذ جب بیٹھا ہے تو استاذ ہی بات کرے، شاگرد استاذ کے سامنے اپنے علم کے کارنامے نہ دکھائے۔ پھر استاذ پوچھے گا تو پھر چپ بیٹھے گا، لا فبہت الذی کفر۔ تو بجائے اس کے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جواب، شاگردوں میں ایک لڑکا بیٹھا ہے، اس کا نام ہے واصل بن عطا، اس نے کہا کہ مرتکب کبائر نہ مومن ہے اور نہ کافر۔ یہ جو شخص کبیرہ کرتا ہے وہ نہ مسلمان ہے اور نہ کافر۔ یعنی معتزلہ کے نزدیک اسلام اور کفر کے درمیان ایک درجہ ہے۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کوئی بات بڑی ناگوار ہے۔ حضرت نے فرمایا ان الواصل قد اعتزل عنا، یہ واصل ہم سے جدا ہو گئے۔ تو یہ لفظ معتزلہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے اس جملے سے معتزلہ کا معنی ہے اہل سنت سے جدا۔ تو یہ معتزلہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ارتکاب کبائر کی وجہ سے ایک انسان نہ مومن ہے نہ کافر۔ یہ اہل سنت کے عقیدے کے خلاف۔ دیکھیے ہر بات دلیل سے کرنی ہے، حاصل باتیں نہیں ہے کہ بس منہ کھولو اور کوئی چیز اپنے منہ سے نکالو۔ اہل سنت کہتے ہیں کہ ایک ہے گناہ کبیرہ کرنا، ایک ہے گناہ کبیرہ کو حلال سمجھنا، دونوں میں فرق ہے۔ نماز نہ پڑھنا اور چیز ہے، اور نہ پڑھنے کو حلال سمجھنا اور چیز ہے۔ نماز نہ پڑھنا یہ گناہ کبیرہ ہے، اور نماز نہ پڑھنے کو حلال سمجھنا یہ کفر ہے۔ شریعت کے حلال کو حرام سمجھنا یا شریعت کے حرام کو حلال سمجھنا یہ تو شارع کا کام ہے، وہ حضور حلال کرے گے، حضور حرام کرے گے۔ حضور کے بعد کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ حضور کے حلال کردہ چیز کو حرام کرے یا حضور کے حرام کردہ چیز کو حلال کرے۔ سنیے اس بات۔ تو اہل سنت کہتے ہیں کہ ارتکاب کبائر کی وجہ سے ایک بندہ ایمان سے خارج نہیں۔ اس کی دلیل قرآن کا لفظ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا،
کہ اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جنگ و جدال کرے تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جنگ و جدال کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، اور اللہ ان پر اطلاق فرما رہا ہے کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ کہ یہ مومنوں میں سے، دیکھو گناہ کبیرہ کر رہا ہے پھر بھی خدا اس کو مومن کہہ رہا ہے۔ اب قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، پھر بھی خدا نے اس پر آمنو کہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے مرتکب کبیرہ کو یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے گناہگار انسان، اے مومن گناہگار توبہ کرو۔ اور حدیث بخاری میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، دیکھا حضور نے سفید چادر اوڑھی ہوئی آرام فرمایا، تو میں چپ کر کے واپس چلا گیا۔ دیکھو یہ آداب سنو اور آداب سمجھو، آپ اپنے استاذ کے پاس آئے وہ آرام کرو، اس کے سر پر نہ بیٹھو، بس جاؤ گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، وہ ایک صحابی سے مسئلہ پوچھنے گئے، دوپہر کا وقت ہے، گرمی، وہ دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھ گیا، دوپہر کی گرمی گزر گئی، سب کچھ عصر کا وقت ہوا، وہ صحابی گھر سے نکلا، عبداللہ ابن عباس تپتی ہوئی زمین پر گرمی میں بیٹھا، وہ صحابی رونے لگا کہ اے عم رسول اللہ، ابن عم رسول اللہ، اے حضور کے چچا کے بیٹے، تم نے کیوں دروازہ نہیں کھٹکھٹایا؟ اتنی گرمی میں تم باہر بیٹھے رہے۔ تو یہ کہ یہ آداب کے خلاف۔ عربی میں شعر ہے ادب النفس ایھا الاصحاب الدین کلھا آداب، اپنے آپ میں ادب لاؤ، ادب کہ اسلام سراسر ادب ہی ہے۔ تو بات یہ شروع تھی کہ حضور آرام کر رہے، سفید چادر اوڑھے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ واپس۔ کچھ وقت بعد حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں دوبارہ آیا، حضور بیدار ہوئے، تو حضور نے فرمایا اے ابو ذر، جو اللہ کی وحدانیت کی گواہی اور میری رسالت کی گواہی دے دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے۔ ابو ذر کہتے ہیں میں نے پوچھا سرکار وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ وہ زنا کرے اور چوری کرے، دیکھو زنا کرنا اور چوری کرنا کبیرہ ہے، حضور نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، زنا بھی کرے چوری بھی کرے، تو میرے اپنے دل کے اطمینان کے دوبارہ سرکار وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، حضور نے دوبارہ میں نے اپنے دل کے اطمینان کے تیسری مرتبہ پوچھا، حضور نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ علی رغم انف ابی ذر، وہ ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو جائے اگرچہ وہ زنا بھی کرے اور چوری بھی کرے۔ تو ابو ذر غفاری کہتے ہیں جب بھی ابو ذر یہ روایت بیان کرتے تو یہ بھی بیچ میں کہتے علی رغم انف ابی ذر، کہ حضور نے یہاں پر یہ بھی فرمایا کہ ابو ذر کی ناک مٹی میں گردآلود ہو جائے، میری بات کا یقین کرو اگرچہ وہ زنا بھی کرے اور چوری کرے۔ حضرت معاذ بن جبل صحابی رسول بخاری میں، حضرت معاذ کہتے ہیں میں حضور کے ساتھ سواری پر پیچھے بیٹھا ہوا، حضور نے فرمایا یا معاذ، تو میں نے عرض کیا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، یا معاذ، دوسری مرتبہ لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، یا معاذ، تیسری مرتبہ میں نے پھر لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، حضور نے مجھے 3 مرتبہ بتایا، اس لیے کہ میں اچھی طرح بیدار ہو جاؤں کہ معاذ ابھی جو بات میں تمہیں کہنے والا ہوں بہت قابل شان ہے، اس کو اہتمام سے سنو۔ تو میں اچھی طرح بیدار ہوں۔ حضور نے فرمایا اتدری ما حق اللہ علی عبدہ وحق العباد علی اللہ، یہ بخاری کی بات ہے کہ معاذ کیا تمہیں معلوم ہے کہ خدا کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا خدا پر کیا حق؟ حضرت معاذ کہتے ہیں اللہ و رسول کو اللہ اور اس کے رسول کو بندے سرکار مجھے نہیں جاتا، اللہ اور اس کے رسول کو۔ تو حضور نے فرمایا سنو، یہ بخاری شریف کی حدیث،
کہ خدا کا بندوں پر یہ حق ہے کہ بندہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. سب کہیے الحمدللہ. الحمدللہ ہم سب مسلمان خدا کے ساتھ اس کی ذات صفات و افعال میں کسی کو شریک نہیں کرتے. جو بھی مسلمان ہے وہ اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھتے ہیں. الحمدللہ. تو حضور نے فرمایا کہ خدا کا بندوں پر یہ حق ہے کہ بندہ خدا کے ساتھ شریک نہ کرے. اور بندے کا پھر خدا پر کیا حق ہے پتہ ہے تمہیں؟ جی کیا ہے کہ جو بندہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اللہ اس کو جنت میں سے. تو دیکھیے وہ شیخ سعدی کیا فرماتے ہیں کہ رحمت خدا بہانہ نہیں، کہ خدا کی رحمت بندے کی مغفرت کے لیے بہانے تلاش کرتی ہے کہ کس طور پر یہ بندہ کوئی بہانہ مجھے مہیا کرے اور اس بہانے کے طفیل میں اس کا بیڑا پار. تو معاذ کو کیا فرمایا اتدری ما حق اللہ علی العباد و ما حق العباد علی اللہ. تو حضرت معاذ نے پھر پوچھا کہ سرکار یہ تو بڑی آسان بات ہے، بس میں لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ شرک نہ کرو جنت جاؤ مزے کرو. تو حضور نے فرمایا معاذ سنو، اگر تم نے لوگوں کو بتا دیا نا تو پھر کوئی بندہ بھی عمل صالح نہیں کرے گا، بس اسی پر لوگ تکیہ کر کے بیٹھ جائیں گے. اذا یتکل الناس. تو پھر حضرت معاذ نے وفات کے وقت یہ حدیث بیان کی. وہ کیوں بیان کی کہ حضور کی حدیث ہے. حضور فرماتے ہیں یہ بھائی میں یہ کہ جس شخص کو شریعت کی ایک بات معلوم ہو اور وہ لوگوں سے چھپائے اس بات کو تو فقد الجم برجال من النار، اس کو جہنم کی رسی ڈالی جائے. تو حضرت معاذ کہتے ہیں بہت زن بدن یہ روایت جب بیان کی تو کہا کہ حضور نے مجھے فرمایا کہ نہ بیان کر، لیکن میں بیان کر رہا ہوں کہ کتمان العلم یعنی علم چھپانے کی وعید اور سزا میں کبھی داخل نہ. اس وجہ سے میں نے یہ روایت آپ لوگوں کو بیان کی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح فہم اور صحیح سمجھ نصیب فرمائے. آمین.